اس پر ماحول کی پاکیزگی کے جتنے زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں جو انسانوں میں اس قدر اتفاق اور رواداری کا درس دیتا ہو. کیونکہ دیکھیے ماحول، درخت، بوٹے، یہ ہریالی اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کا خود اتفاق سے رہنا یہ ماحول کا جزء لا ینفک ہے. یہ ایک ضروری امر ہے. اب آپ نماز ہی کو لے لیجئے، دیکھیے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو دیکھیے کہ اجتماعیت اور پھر اس کے اندر طہارت کا آپ مسئلہ دیکھیں. وہاں پر یہ اجازت دی ہے کہ جناب جہاں ایک امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور مسلمان وہاں پر آ کر گویا کہ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، پھر جمعے کے دن جو اجتماع عام ہوتا ہے اور اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے کہ بندہ اپنے کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر وہاں پر آئے، جمع ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا دن میں اور آپ شاہد صاحب نہ ملے تو یہ انسان کی ایک طبیعت ہوتی، کچھ دن نہ ملنے کی بنا پر شیطان ہمارے دلوں کے اندر کوئی ایک دوسرے کے خلاف گویا کہ گندگی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ملاقات اور ایک دوسرے سے علیک سلیک، ایک دوسرے سے دعا سلام، یہ ایسی چیز ہے ایک نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں تو آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے گی، میری محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. تو تعلق، رابطہ، مجلس، نشست، یہ ایسی چیزیں ہیں جو نفسیاتی اعتبار سے محبت کو پیدا کرتی ہیں. نماز کو آپ دیکھیے، بے شمار اس کے زاویہ فوائد ہیں، میں اختصار کے ساتھ سجیز کروں گا. اس میں مل کر بیٹھ جانا اور مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا، بالخصوص جمعے کی اجتماعیت جو ہے یہ یقیناً اخوت، بھائی چارگی اور محبت کے فروغ کی لازوال مثال ہے. پھر اس میں بھی یہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آپ اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے. ایک تو اس وجہ سے کہ تم اگر دنیا دار شخص کے پاس جاؤ تو استری کر کے بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے جاتے ہو، تو اب بھی ذرا تھوڑی شرم بھی محسوس کرو کہ تم خدا کے سامنے گندے کپڑے پہن کر جا رہے ہو. اور وہ کام کاج سے لدے ہوئے کپڑے، اگر تم کو کہا جائے کہ آئیے آپ کی دعوت ہے یہاں پر، آپ فلاں ہوٹل میں آ جائیے، فلاں رشتہ دار کی فلاں شادی میں آ جائیے، تو اس کپڑے کو نماز پڑھنے آؤ تو خوشبو لگا کے کپڑے کو سوچنا تو آپ کی طبیعت گویا کہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی کہ مجھ پر یہ کیا چیز مسلط کی جا رہی ہے. تو وہاں پر یہ فرمایا کہ کپڑے بھی ایسے ہوں کہ جناب جو زینت کے قریب ہوں. پھر یہ کہ اگر آپ کے کسی شخص کے جسم سے بدبو آ رہی ہے تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو سب سے نکالنے کی بھی اجازت ہے. اگر دوسرے نمازی کو اس سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے اور دوسرے نمازی سے اس کی طبیعت میں خلجان آ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو فقہ نے اس بات کی اجازت دی، شریعت مطہرہ نے اس کی بات کی اجازت دی ہے کہ امام اس کو کہے گا کہ آپ جائیے اور گویا کہ درستگی اختیار کر کے آئیے. تو دیکھیں وہاں پر ماحولی نفسیات جو انسان کی نفسیات کے اعتبار سے اس کا بھی خیال ہے اور ایک